السلام علیکم، میں ڈاکٹر جامس جاوسین. آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز. زاویہ نیوز بھی پاکستان کے دیگر چینلز کی طرح مارکہ حق کی وہ کامیابی، وہ تاریخی فتح منا رہا ہے جس کو 1 سال ہو گیا ہے. مارکہ حق کیا تھا، کیوں اس کو کرنا پڑا اور ہم نے وہ تاریخی کامیابی کیسے سمیٹی، اس کے ثمرات حکومت پاکستان، عوام پاکستان اور پاکستان افواج کو کہاں تک ملے ہیں، اور اس کے بعد جو گلوبل ڈائنامکس چینج ہوئیں اس میں پاکستان حکومت اور افواج پاکستان کا کیا کردار رہا ہے. اور مارکہ حق کے حوالے سے وہ جو آپریشن سندور تندور جس کا ہم نے بنایا وہ بھی آپ نے دیکھا سنا، اور اس کے بعد جو ہم نے آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کی دلیر اور بہادر افواج نے پاکستان کے ایک دلیر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں لڑا، اور پھر ہم نے ایک تاریخی کامیابی سمیٹی، وہ کیا تھی. اور اس کو میرے مطابق جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ملٹیپل چینلز کے اوپر، اور اینکر بھی بات کر رہے ہیں، اینالسٹ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو تاریخی جو کامیاب ایک مارکہ حق تھا اس کو وہ پروجیکشن نہیں دی گئی، وہ اس کی کامیابی اس انداز میں سیلیبریٹ نہیں کہی گئی. یہ بھی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے وہ کیوں نہیں کی گئی اور کس طرح اس کو کیا جانا چاہیے. اب دیکھیے، مارکہ حق ہماری طرف سے انیشیٹو نہیں تھا، ہماری طرف سے آپریشن سندور نہیں تھا جو وہ کہتے ہیں، وہ جو ان کے وہ ایک دویندرا تیویدی اور چدی مدی وہ ان کے جرنیل بنے ہوئے ہیں، وہ 1 سال کی ایکسٹینشن بھی لی ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر نا. وہ ایک تاریخی ان کے پاس ایک پروپیگنڈا مشین ہے، اور اب تو انہوں نے گودی میڈیا 2 جو ہے وہ بھی انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے. وہ بالی ووڈ، وہ دھرندر شرندر آپ دیکھتے ہوں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیے، پاکستان کے اندر ایک کانسٹیبل جو ہے اس کو وہ ویلیو نہیں دیتا جو انہوں نے پوری مووی کے اندر بنا کے دکھا دی. اور اب اتر پردیش کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور انڈیا کی ملٹیپل سٹیٹس کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، مغربی ویسٹ بنگال کے اندر ہو رہا ہے، آلدو کہ وہاں سے بی جے پی کا صفایا ہونے لگا ہے. اس طرح دوسرے ہریانہ اور کیرلا کے اندر بھی الیکشن ہو رہے ہیں. کین یو بلیو، اس کے اندر دھرندر مووی جو ہے نا انڈین گورنمنٹ کی پرفارمنس شو کر رہی ہے، اور اس کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن سندور کیا تھا. صحیح نہیں بتا رہے کہ آپریشن سندور میں ہوا کیا تھا اور پاکستان نے کیا کیا تھا. اب وہاں پہ آج انٹرنیشنل باڈیز کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کے اندر جب بھی بی جے پی سرکار آتی ہے، اس سے پہلے حالانکہ ان کے وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ذرا لاجیکل بات کیا کرتے تھے، جس کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، پاکستان میں بھی آئے تھے. اب جب سے وہ باغ ڈور سنبھالی ہے، ابھی جو پردھان منتری ہیں انڈیا کے، انہوں نے جب سے سنبھالی ہے تو آر ایس ایس کا جو کور کمپوننٹ ہے، جو کور فلاسفی ہے، انہوں نے اس کا اجرا کر دیا اور وہ لاگو کر دیے. یعنی اس وقت تمام انڈین سٹیٹس کے اندر جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ایک دھماکہ ضرور ہوتا ہے. آپ چیک کر کے دیکھ لیں، سٹیٹسٹیکلی آپ دیکھ لیں، جہاں بی جے پی سرکار جس سٹیٹ کے اندر الیکشن لانچ کرتی ہے وہاں دھماکہ ضرور ہوتا ہے. اور ان کا اب تو انڈین کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے یہ ویسٹ بنگال کے اندر ممتا بنرجی کی پارٹی ہے، ترنمول کانگریس ہے، سماجوادی پارٹی ہے، جتنی انڈین اپوزیشن پارٹیز ہیں، یہ وہ بات کر رہی ہیں کہ جب بھی انڈیا کے اندر بی جے پی کی سرکار آتی ہے تو ان کے تمام نیتا، یونین کونسل سے لے کے جو ان کا ایک منترالے ہے وہاں تک جو ہے نا، وہ مسلمان، ہندو، پاکستان، دھرم کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ پرفارمنس نہیں ہے انڈیا کے اندر. آپ تو پہلے سمجھے نا یہ مارکہ حق ہمیں کیوں لڑنا پڑا. انڈیا کے اندر پولیٹیکل، سوشل، کلچرل یہی سینیریو چل رہا ہے جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے. تو انہوں نے اس چکر میں ایک مس کیلکولیشن کرتے ہوئے، ان کو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان افواج کی جو اپنا سپہ سالاری کر رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اس وقت وہ آرمی چیف تھے. تو انہوں نے جس انداز سے وہ ایک مس ایڈونچر کیا اور جس کو نام دیا آپریشن سندور، یہ وہ ہم نے ملٹیپل ٹائم یہ بات کی کہ اگر را کی یہ کیلکولیشن ہے، ہماری وہ مساجد جو بہاولپور میں اور شیخوپورہ میں، یعنی مساجد کے اوپر پاکستان کے اندر بچہ جانتا ہے کہ دیز ور دا ماسکس، ورشپ پلیسز، جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری رہائش پذیر ہیں. اگر انہوں نے اگر را کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہب ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ را کا پروفیشنل کیریئر کیا ہوگا، اس کا پروفیشنل کمپیٹنسی کیا ہوگی. انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، ہمارے بچے شہید کیے، اور اس کے بعد جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ان کو جواب دیا، وہ جواب اتنا تاریخی تھا. اب دیکھیں انڈیا کے اندر جو انڈر پریویلیجڈ نیشن ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو عوام ہے اس کو ایون شوچالے تک اویلیبل نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا اویلیبل نہیں ہے. تو آپ انفارمیشن لیول سوچیں ان کے پاس کیا ہوگا. انہوں نے ان کو بیچا، یہ جو جھوٹ تھا، پروپیگنڈا تھا، ان کو بیچا کہ ہم نے پاکستان کے اندر کوئی ٹیررسٹ ہب توڑ دیے، اور ہم ہنس رہے تھے کہ یار یہ کیا ہے، دکھ ہوا ہمیں کہ ہماری مساجد کے اوپر حملہ کیا ہے.
پھر جس انداز سے اس کو جواب دیا گیا، اب جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. آپ کیا فرانس سے جھوٹ بولیں گے جس نے ڈسالٹ کمپنی نے وہ سارے اس کے رافیل بنائے ہیں؟ آپ امریکہ سے جھوٹ بولیں گے؟ آپ یو کے سے جو ڈیولپڈ نیشن ہے چائنا سے جھوٹ بولیں گے؟ جو اب اس وقت آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اس نقشے کے اوپر یہ نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں کہ دنیا کے اندر جو اس وقت اس 25,000 کلومیٹر کی اس دھرتی کے اوپر جو اس وقت سیٹلائٹس اڑ رہے ہیں تو مکھیوں مچھروں سے بھی زیادہ ہیں. تو ایک ایک چیز جو اس دھرتی کے اوپر ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے ہم نے اس وقت جب سٹارٹ ہوا تو 6 طیارے گرائے، تو اب ان کے پاس بن نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. اب وہ ٹرمپ کہتے ہیں، غالباً 100 بار کہہ چکے ہیں کہ وہ 11 ہو گئے. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war. And تو ٹرمپ کا فیس نہیں کر پا رہے اس وقت. تو وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہاں کہاں کس کس انداز ہے پاکستان نے اس کو جواب دیا. یہ پریپیئرڈ نہیں تھے کہ پاکستان یہ جواب دے گا، پاکستان افواج اتنا کیلکولیٹڈ جواب دیں گے. آپ کو یاد ہوگا یہی مودی بھارتی وزیر اعظم یہ نعرے لگایا کرتا تھا، آپ کی بات ٹرمپ سرکار، اور ٹرمپ فاسٹ فرینڈ ہے انڈیا کے. یہ انڈین سٹیز اور امریکن سٹیز کا آپس میں وہ ایک ڈیولپ بھی کیا کرتے تھے ریلیشن شپ. تو اتنی ان کی فاسٹ فرینڈ شپ تھی. جب پاکستان نے ان کو دھول چٹائی تو انہوں نے، اور ٹرمپ نے اعتراف کر لیا کہ اس جنگ کے اندر پاکستان نے اتنے طیارے مار گرائے تھے اور ان کا بڑا ایک ہیوی کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. پاکستان نے جو ان کا جو ایک مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر ان کی بریگیڈ اڑائی، ان کی 27 جو ملٹری انسٹالیشن تھی، ایئر بیسز تھی، وہ اڑائیں. اب یہ اس کو وہ کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں. رافیل ان کے جو گرے، اب 114 رافیل اور لے رہے ہیں، تو یہ تو ان کو پورا کر رہے ہیں. S-400 بھی آپ کا اگر صحیح سلامت ہے، اب رشیا سے دوبارہ کیوں لے رہے ہو؟ تو اتنا زیادہ ان کو جب نقصان ہوا تو مودی کی طبیعت سیٹ ہو گئی. لیکن یہ امریکہ سے دور نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے یہ بات کی، آپ نے زاویہ نیوز کے اوپر دیکھا ہوگا، ہم نے کئی بار یہ بات کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ $387 بلین کا اس کی ٹریڈ ہے پر ایئر یو ایس اے کے ساتھ، تو 60% کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے ان کے بجٹ کا. تو اس سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیشہ، اب تو ایپسٹین فائل کا اور کیس آ گیا، اب یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. ہم ادھر الحمدللہ مارکے حق کی تاریخی فتح 1 سال ہونے کو ہے، ہم وہ بنا رہے ہیں، اور ادھر کیا ہے وہ آپریشن سندور 2 اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف نے کہا کہ بسم اللہ کریں، ہم تو ریڈی ہیں، لیکن اس بار آپ کو جو ڈیمیج ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. اب اس کی بھی ایک تاریخی بات ہے کیونکہ پاکستان نے کبھی جذبات سے بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ سٹیٹسٹکلی بات کی. آپ اگر انڈیا کے اندر مشرقی سائڈ پہ 7 سسٹرز کو دیکھیں تو ان کی جو 7 ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، ان کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے، ان کی معاشرت ڈیفرنٹ ہے، ان کی اکانومی ڈیفرنٹ ہے. یعنی اکانومی کو ریسیو کرنے کے ان کے ذرائع ڈیفرنٹ ہیں، تو دور ہوں گی. اور اس کے اوپر بنگلہ دیش نے کہا ہے تو گریٹر بنگلہ دیش کا حصہ تھی. اور دیکھیں 1907 سے پہلے یہ الگ تھی، یا 1907 سے پہلے یہ ایون ابھی جو انہوں نے ہماچل پردیش کو قابو کیا ہوا ہے، ہماچل پردیش زنگنان ریاست ہے چائنا کی. تو ان کو تو جو وہاں سے منی پور کے اندر ابھی بھی 2 سال سے وہاں پہ انہوں نے وہ صدر راج لگایا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو ان کو نقصان اپنے اندر سے ہوگا. اور سونے پہ سہاگا مودی سرکار ہے وہاں پہ، اور جس انداز سے تعصب نفرت وہ پھیلا رہی ہے، تو پاکستان از کوائٹ کلیئر اور پاکستان از کوائٹ ریڈی. آج ہم خوش ہیں کہ پاکستان کا چپا چپا الحمدللہ محفوظ ہے، ہماری بہادر افواج کی وجہ سے، ہماری سویلین جو لیڈرشپ ہے اس کے بریو ڈیسیژنز کی وجہ سے، اور پوری دنیا کے اندر اگر آج شواوئی ہو رہی ہے، شاباشی ہمیں مل رہی ہے تو اسی وجہ سے. اور ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی لیٹ می کنکلوڈ، ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے جس انداز سے پیسفل چیزوں کو آگے بڑھایا، اور جو ایران کے اندر اس وقت زائنسٹ لیڈ جو ایک رجیم ہے وہ حملہ بولے ہوئے تھی، اور پاکستان نے اس کو رکوایا اور بتایا کہ بھائی اب آپ آرام سے رہو. تو اس وقت ایران جو فاسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا انڈیا کا، اس کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ بھائی مشکل وقت میں جو دوست بنتا ہے، دوست تو وہی ہوتا ہے جس نے میرا ساتھ دیا ہے. وہ انڈیا کا وہاں سے بھی صفایا ہو گیا ہے. جو چابہار کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی جو بندرگاہ کو یہ ڈیمیج کرنا چاہ رہا تھا، انڈیا کا وہاں سے بھی صفایا ہو گیا ہے. تو الحمدللہ اس مارکہ حق کی کامیابی میں ہم نے کوئی ایک فائدہ نہیں سمیٹا. ہمیں سفارتی طور پہ فائدہ ہوا، کلچرلی فائدہ ہوا، معاشی طور پہ فائدہ ہوا. انٹرنیشنل اسپیکٹرم کے اندر پاکستان کی جو پروفائلنگ ہوئی ہے، اس کو تو پراوین ثانی مانتے ہیں، اس کو تو اشوک کمار پانڈے مانتے ہیں، جو انڈیا جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انڈیا کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں. ورچولی وہ اس مین سکرین کے اوپر نہیں ان کو آنے دیتے، ان کے اپنے ہی وہ چینل بنائے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ کے اوپر. وہ ریئلائز کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی جو پروفائلنگ ہے اس مارکہ حق میں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر یہ مودی سرکار قائم رہتی ہے اگلے 5 سال تک، تو انڈیا اندر سے ٹوٹے گا. اور انہی کا جسٹس کہتا ہے، جسٹس مرکنڈے کاٹجو کہتا ہے کہ انڈیا مودی سرکار میں کم از کم 13 ٹکڑوں یا 15 ٹکڑوں میں بٹے گا.